میں دانیہ کاش اور مسعود رضا کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس خوبصورت محفل کا مجھے حصہ بنایا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں جب آیا تھا تو اندر سے بالکل خالی تھا، پھر یہاں ایسی چیزیں سننے کو ملیں، شانزے کی پرفارمنس دیکھی نظم پر، پھر شایان تھے جنہوں نے غالباً گٹار پر ایک گیت سنایا، اور اکبر علی تو وہاں لے گئے کہ میں اس وقت اندر سے بہت روشن ہو گیا ہوں، بہت بھر گیا ہوں۔ سلامت رہیے، اللہ خوش رکھے۔ باتیں بہت سی ہیں کرنے والی۔ کومل راجہ نے کہا کہ نثری نظم کو منوا کے رہیں گے، کوئی اس طرح کا جملہ بولا تھا انہوں نے۔ دیکھیے، جو سچ ہوتا ہے اسے منوانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے مان لیا جاتا ہے۔ ایک نظم سنائی دانیہ نے جس میں غزل کے صدر دروازے پر جو خاردار تاریں تھیں ان کا ذکر کیا انہوں نے، تو میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آپ کے لیے غزل کے دروازے پہ کوئی خاردار تارے نہیں، پھول ہی پھول ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ہم نے بڑوں سے یہ سیکھا ہے کہ لفظ جو ہوتا ہے وہ ٹول ہوتا ہے ایک، اصل وہ بات ہوتی ہے جو بات کی جاتی ہے، اصل وہ سوال ہوتے ہیں، وہ دکھ ہوتے ہیں جو بیان کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں لفظ جو ہیں اس دکھ کو بیان کرنے سے عاجز آ جاتے ہیں، کم پڑ جاتے ہیں، چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اور شاید یہ وہی مقام ہے جہاں نثری نظم کا جواز پیدا ہوتا ہے۔ دانیہ کی نظمیں میں نے پڑھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ فہمیدہ ریاض، کشور ناہید، پروین شاکر، نظر عباس، انہوں نے جس جنگل کے بہت سے کانٹے چنے، جس رستے کے، یہ بھی اسی خاردار رستے پہ چل رہی ہیں اور کانٹے چن کے ان نظموں کو گلاب کھلاتی جا رہی ہیں۔ بہت مجھے اچھی لگی یہ نظمیں، سلامت رہیے آپ۔ اور ایک بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ ردم کی بات کی آپ نے۔ دیکھیے، نثری نظم جو ہوتی ہے ہم اسے محسوس کر سکتے ہیں لیکن بتا نہیں سکتے کہ اس کے اصول کیا ہے، اور حسن بھی وہی ہوتا ہے جو صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، سمجھایا نہیں جا سکتا۔ تو نثری نظم کا ایک اپنا آہنگ ہوتا ہے، اور وہ آہنگ جو ہے وہ آپ کے دکھ کا آہنگ ہوتا ہے۔ دکھ جب بیان ہوتا ہے تو نظم میں خود بخود آہنگ پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو دانیہ کی کتاب ابیان میں یہ چیز مجھے محسوس ہوئی، وہ نظمیں، وہ سوالات۔ اس زمانے میں یہ سوالات اٹھانا بھی بڑے حوصلے کی بات ہے، اور یہ حوصلہ آخر کسی کو تو کرنا ہے۔ دانیہ انہی علمبرداروں میں ہے جو بہت نازک سوال بھی اٹھاتی ہے اور اپنی نظموں کی لائنوں میں اس کا جواب بھی دیتی ہے۔ بہت سی تالیاں دانیہ کے لیے، سلامت رہیے۔ میں کچھ شعر پیش کر دیتا ہوں۔ علی نے آج بہت کم سنایا، میں نے تو کہا تھا کہ علی کو بلایا جائے، تو کچھ شعر میں پیش کر دیتا ہوں۔ میرے جیسا کوئی بنیاد میں کام آتا ہے، میرے جیسا کوئی بنیاد میں کام آتا ہے، گھر کی تختی پہ کسی اور کا نام آتا ہے۔ میرے جیسا کوئی بنیاد میں کام آتا ہے، گھر کی تختی پہ کسی اور کا نام آتا ہے۔ کیا ستم ہے کہ تیرے پاس میں جب بیٹھتا ہوں، کیا ستم ہے کہ تیرے پاس میں جب بیٹھتا ہوں،
مجھ کو بچھڑے ہوئے لوگوں کا سلام آتا ہے، مجھ کو بچھڑے ہوئے لوگوں کا سلام آتا ہے۔ اور شعر دیکھیے کہ مسئلہ کوئی بھی ہو نام تیرا لیتا ہوں، مسئلہ کوئی بھی ہو نام تیرا لیتا ہوں، کیا کروں میں کہ مجھے ایک ہی نام آتا ہے۔ مسئلہ کوئی بھی ہو نام تیرا لیتا ہوں، کیا کروں میں کہ مجھے ایک ہی نام آتا ہے۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیجئے، تہذیب حافی نے ہمیں بھی حوصلہ پیدا کیا ایسے شعر کہنے کا۔ تم سے کہتا ہوں کہ محتاط ہی رہنا اس سے، تم سے کہتا ہوں کہ محتاط ہی رہنا اس سے، ایک لڑکا ہے جسے میرا کلام آتا ہے۔ تم سے کہتا ہوں، چلیں اسی طرح ہی کہیں گے، ہم نے ایک دوسرے سے سیکھا شاید۔ ایک لڑکا ہے جسے میرا کلام آتا ہے۔ ایک مطلب دیکھیے جان ایلیا کی نظر ہے کہ زندگی کو خوبصورت رائے گانی چاہیے، زندگی کو خوبصورت رائے گانی چاہیے۔ فارحہ کہتی ہے مجھ کو جان جانی چاہیے، زندگی کو خوبصورت رائے گانی چاہیے۔ فارحہ کہتی ہے مجھ کو جان جانی چاہیے، مت نکل تصویر سے باہر مگر اتنا تو ہو، مت نکل تصویر سے باہر مگر اتنا تو ہو، ہونٹ ہلنے چاہیے آواز آنی چاہیے۔ مت نکل تصویر سے باہر مگر اتنا تو ہو، ہونٹ ہلنے چاہیے آواز آنی چاہیے۔ میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا، میں نے پوچھا تھا کہ اظہار نہیں ہو سکتا، دل پکارا کہ خبردار نہیں ہو سکتا۔ جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے، جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے، خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا۔ جس سے پوچھیں تیرے بارے میں یہی کہتا ہے، خوبصورت ہے وفادار نہیں ہو سکتا۔ ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے، ایک محبت تو کئی بار بھی ہو سکتی ہے، ایک ہی شخص کئی بار نہیں ہو سکتا۔ عزت میں بدل دی گئی رسوائی ہماری، عزت میں بدل دی گئی رسوائی ہماری، دنیا کو سمجھ پھر بھی نہیں آئی ہماری۔ یہ ہم جو تجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یہ ہم جو تجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایسے تو چلی جائے گی بینائی ہماری۔ یہ ہم جو تجھے جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، ایسے تو چلی جائے گی بینائی ہماری۔ تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، بیٹھ جاؤں گا محبت سے کنارہ کر کے۔ تو سمجھتا ہے تیرا ہجر گوارا کر کے، بیٹھ جاؤں گا محبت سے کنارہ کر کے۔ خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے۔ خودکشی کرنے نہیں دی تیری آنکھوں نے مجھے، لوٹ آیا ہوں میں دریا کا نظارہ کر کے۔
کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے۔ کرنا ہو ترک تعلق تو کچھ ایسے کرنا، ہم کو تکلیف نہ ہو ذکر تمہارا کر کے۔ اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے۔ اس لیے اس کو دلاتا ہوں میں غصہ تابش، تاکہ دیکھوں میں اسے اور بھی پیارا کر کے۔ تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے۔ تو چاہتا ہے کسی اور کو پتہ نہ لگے، میں تیرے ساتھ پھروں اور مجھے ہوا نہ لگے، تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے۔ تمہارے تک میں بہت دل دکھا کے پہنچا ہوں، دعا کرو کہ مجھے کوئی بد دعا نہ لگے۔ بہت مہربانی۔ تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے، تجھے تو چاہیے ہے اور ایسا چاہیے ہے، جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے، جو تجھ سے عشق کرے اور مبتلا نہ لگے۔ میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں، شعر دیکھیے، میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں، جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے۔ میں تیرے بعد کوئی تیرے جیسا ڈھونڈتا ہوں، جو بے وفائی کرے اور بے وفا نہ لگے۔ ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے، شعر دیکھیے، ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے۔ ہزار عشق کرو لیکن اتنا دھیان رہے کہ تم کو پہلی محبت کی بد دعا نہ لگے۔ 3 شعر اور آخر میں ایک غزل میں اور پیش کر دیتا ہوں۔ شہر میں یوم محبت کا سما ہے کہ نہیں، شہر میں یوم محبت کا سما ہے کہ نہیں، شہر کا شہر گلابوں کی دکان ہے کہ نہیں، شہر میں یوم محبت کا سما ہے کہ نہیں، شہر کا شہر گلابوں کی دکان ہے کہ نہیں، عادتاً اس کے لیے پھول خریدے ورنہ، عادتاً اس کے لیے پھول خریدے ورنہ، نہیں معلوم وہ اس بار یہاں ہے کہ نہیں۔ عادتاً اس کے لیے پھول خریدے ورنہ، نہیں معلوم وہ اس بار یہاں ہے کہ نہیں۔ ہم تو پھولوں کے عوض پھول لیا کرتے ہیں، ہے بھائی عمران، ہم تو پھولوں کے عوض پھول لیا کرتے ہیں، کیا خبر اس کا رواج آپ کے ہاں ہے کہ نہیں۔ ہم تو پھولوں کے عوض پھول لیا کرتے ہیں، کیا خبر
اس کا رواج آپ کے ہاں ہے کہ نہیں؟ اکرام عارفی صاحب کو سب استاد کہتے ہیں، اب میں بھی استاد کہتا ہوں۔ استاد اکرام عارفی کے لیے ایک مطلب، آج کی شام چھلکنے سے بچا لے مجھ کو، آج کی شام چھلکنے سے بچا لے مجھ کو، اپنے جیسا نہ سمجھ لیں یہ پیالے مجھ کو، آج کی شام چھلکنے سے بچا لے مجھ کو، اپنے جیسا نہ سمجھ لیں یہ پیالے مجھ کو، مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے، مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے، لیکن اس وہم سے اب کون نکالے مجھ کو، مانتا ہوں کہ مجھے عشق نہیں ہے تجھ سے، لیکن اس وہم سے اب کون نکالے مجھ کو، ایک معصوم سی تتلی کو مسلنے والے، ایک معصوم سی تتلی کو مسلنے والے، تو تو دیتا تھا حدیثوں کے حوالے، تتلی کو، ایک معصوم سی تتلی کو مسلنے والے، تو تو دیتا تھا حدیثوں کے حوالے مجھ کو، تو تو دیتا تھا حدیثوں کے حوالے مجھ کو۔ بس آخر میں وہ دو چار شعر، جی چلے میں آخر میں پیش کر دیتا ہوں۔ تو تو دیتا تھا حدیثوں کے حوالے مجھ کو، کوئی ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے، میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے، کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے، کیوں نہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھوں، تو میرے وہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے۔ اور شعر دیکھیے آپ سب کی نظر کہ یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جان، یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جان، میرا دل جسم سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے، کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتے ہیں تابش، کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتے ہیں تابش، عشق کا کھیل برابر بھی تو ہو سکتا ہے۔ دو شعر استاد جی، ایک پنجابی کا شعر ہے، آخر سنا، دنیا میں سارے محکمے بنے ہیں، آخر ایک شعر 3 فکریں کہندے این عشق دے محکمے وچ میں گیا، این عشق دے محکمے وچ میں